Now coming to that film, میں چاہوں گا یہ کہ بابر کی اسٹوری ذرا تھوڑی سی آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں تھوڑی سی. ابھی بابر کی اسٹوری میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایفیمنٹ کڈ ہوتا, اور کڈ کی ایج بھی ڈسکرائب کر دیں ذرا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ 4 سال کا بچہ تھا. جی جی جی, عاقل بالغ. عاقل بالغ, ٹھیک ہے. میں approximately 18-19 roughly, is that okay? Almost Yeah, that's okay. the age. Old enough. ٹھیک ہے. تو he is in some very cute kind of loving relationship with a girl, a person. No, a person who doesn't have a beard, but he's a male, biological male. اچھا. اینڈ اس کے بعد بیئرڈ بھی ہے اس کی, ہلکی سی داڑھی بھی تھی جہاں تک میں نے بیئرڈ کے نام پہ دبا. ٹھیک ہے چلیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے صحیح ہے. سو وہ ہے, اس کے ساتھ وہ آتا ہے ایفیمنٹ ہونے کی وجہ سے. اچھا یہاں پہ نا بڑی امپورٹنٹ 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ایفیمنٹ کو ذرا اردو میں ڈیفائن بھی کر دیں. زنانہ پن ہے اس میں, زنانہ پن ہے. دو مرد ہیں, ایک میں زنانہ پن پایا جاتا ہے, وہ مرد ہے جی زنانہ پن کے ساتھ ہے, ایک زنانہ پن نہیں ہے, اور وہ دونوں جو ہیں ایک لونگ ریلیشن شپ میں دکھا رہے ہیں. اینڈ بائی لونگ وی ڈونٹ مین لٹرلی لائک وہ جو ایک بردرلی لو برومانس نہیں ہے, بٹ اٹس لائک اٹ سیمز لائک دے آر انٹیمیٹ, اینڈ وہ جھولے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, پیار کی مطلب. تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو جھولا نہیں دے سکتا, آپ ہی کہنا نہیں, یہ ذرا ڈفرنٹ قسم کی وائب ہے اس میں, ڈفرنٹ وائب. یا جھولے جس میں ہلکی ہوا چل رہی ہو, پیچھے کچھ ہلکا ہلکا you know ایک ہوتا ہے نا music, یہ نہیں کر سکتے. ہاں بیسکلی انہوں نے کیا کیا کہ they wrote the role for a woman and then they replaced it with a guy. Yes, that's literally what they did. Yes, and بابر نام رکھنے کی بھی historical evidences, you know مغلیہ دور میں بابر was a name and a very empowered name and all that. So I think you're judging them, bro. I have to be judgmental about it. وہ ظاہر کوئی جج کر رہے ہیں, وہ باطن کو تھوڑی جج کر رہے ہیں. ہاں یار آرٹ ہے یار, لڑکا لڑکی, اگر 2 لڑکا لڑکے ہیں ان کو پیار ہو گیا تو اس میں کیا خرابی ہے؟ بتائیں یار, کوئی خرابی نہیں ہے, بربادی ہے بلکہ بربادی. اچھا تو ہوتا یہ کہ یہ جو ایفیمنٹ کڈ ہے اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہوتا. اچھا ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میں یہاں پہ نا کچھ چیزیں ڈی کوڈ بھی کرتا جا رہا ہوں. اچھا, کیونکہ کچھ میرا انٹرسٹ سائیکالوجی میں بھی ہے, یو میٹر کے کاؤنسلنگ اور مینٹرنگ کیسز دیکھتے ہیں. آپ ڈی کوڈ بعد میں کرے گا ورنہ بائسنس شامل ہوتی ہے, آپ صرف اسٹوری بتائیں. اچھا ہوتا یہ کہ ایک جگہ وہ یہ بھی کہتے ہیں اس کا بھائی ہوتا ہے, وہ مولوی تو نہیں ہوتا کہیں؟ نہیں بھائی بھی مولوی ہے, مولوی ہے نا یار, یہ ہر فلم میں مولوی دکھاتے ہیں, ٹوپی والا مولوی ہے یہ, ٹھیک ہے, داڑھی نہیں ہے اس کی لیکن کیونکہ چھوٹا بھائی ہے وہ. نہیں تو مولوی وہ ٹوپی ہے ہی اسلامک, they would always put a مولوی for a reason, you know. یار یہ اصل میں ان کا ایک پلان ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی بھی فلم میں, چاہے ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو, جو بھی ہو, انہوں نے جب بھی کوئی مسلمان کو گندا کرنا ہوتا ہے نا, تو اس کو نماز والی ٹوپی ضرور. یہ آپ نوٹ کریں, نماز والی ٹوپی, سرما اور ایک پرنا, سفید رنگ کے کپڑے. بول مووی تھی نا جس میں کچھ, ہاں بول میں انہوں نے وہ بنایا تھا, اس کے بعد اور وہ بدتمیز بھی ہوگا, بدتمیز ہوگا. وہ ہمیں یہ ان کا اسٹیریوٹائپ ہے. دا اسٹیریوٹائپ آف اے پریکٹسنگ مسلم از انتہائی بدتمیز, نماز والی ٹوپی, اور somebody who is totally cut off from reality. بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. So he is not actually following the sunnah in any way shape or form. But الٹا اس کو جو ہے نا, because وہ ایک طرح سے اچھا, اور وہ بھی جس بات کو یعنی رانگ کو غلط کہہ رہا ہوگا نا, وہ اس طریقے سے غلط کہے گا کہ اس کا غلط کہنا غلط لگ رہا ہوگا. انفیکٹ وہ جس لاجک پہ غلط کہہ رہے ہیں نا, وہ لاجک بھی بات پہ غور کریں پلیز. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یعنی کہ وہ بات کر رہا ہے, وہ مشورہ ٹھیک دے رہا ہوگا, مشورہ ٹھیک ہوگا, جیسا کہ جس طرح انہوں نے دکھایا ہوگا وہ غلط لگ رہا. جیسا کہ بہروز سبزواری کو ایک ڈرامے میں انہوں نے دکھایا کہ وہ ایک لڑکی ہے اور اس کا دیور ہے, اور وہ دونوں آپس میں ایک ڈرامے میں بہت بغل گیر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بغل گیر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اردو کے لفظ سیکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل مجھے ذرا شاباش دیجیے گا پلیز یار, میرے لیے بڑا مشکل تھا یہ ورڈ یاد کرنا. بہت تو وہ بیسکلی دے آر امبریسنگ ایچ ادر, رائٹ. اور ہو یہ رہا ہے کہ بہروز سبزواری کمپلین کر رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, واٹ دی ہیل از دس, یعنی کہ ہی سیئنگ کہ بھائی تمہارا وہ دیور ہے, تم اسے, وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو اب اچھا جو جس طریقے سے بہروز سبزواری نے وہ بات کہی ہے, وہ طریقہ
کہہ سکتے ہیں آپ سخت تھا یا ہارش تھا, لیکن بات تو ٹھیک تھی نا. لیکن ایٹ دی اینڈ ہی بیکمز دا ولن. وائی ڈز ہی بیکم دا ولن؟ کیونکہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس طریقے سے بات کرنے کی؟ لیکن اس کے اندر نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو شوگر کوٹ اسلام. اسلام ہیز آلریڈی دی رائٹ اماؤنٹ آف شوگر اینڈ سالٹ ان اٹ, اینڈ ویئر وی نیڈ ٹو ڈو اٹ وی نیڈ ٹو ڈو اٹ. تو یہ والی چیز ایک زیادہ ہے. اچھا میں یہ بتا تھا کہ اس کو نا ایسوسیٹ کیا کہ کھانے بنانے سے کوئی بات ہو رہی تھی ان دونوں پیار کے پرندوں کے درمیان, لو برڈز, یو نو. تو یار آپ سینٹیمنٹس ہرٹ کر رہے ہیں برو. یار یہ although I'm laughing with you but آپ سینٹیمنٹس ہرٹ کر رہے ہیں برو. اچھا تو وہ جو ہے نا وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم چائے لا دو تو پراٹھا بھی ساتھ میں لانا. اچھا بائی دا وے پراٹھے کی جو نیچے وہ اب یہ ڈیکوڈ کر رہے تھے. نہیں میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, انہوں نے جو سب ٹائٹل ڈالے ہوئے وہ پین کیک لکھا ہوا ہے, وچ از اے ہیوج ڈس ریسپیکٹ فار پراٹھا اینڈ پین کیکس. یس, یہ بسم اللہ ہوٹل والوں کو سو کرنا چاہیے. یعنی میں اگر کسی ریسٹورینٹ میں جاتا ہوں کہ تو آئی وانٹ پین کیکس, مجھے پراٹھا سرو کر دے ود میپل سرپ, ناؤ دس از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. تو اسے ایسوسیٹ کیا کہ وہ کیونکہ گھر کے کام کاج کرنا جانتا ہے تو اسے کہا کہ ایفیمنٹ اس وجہ سے. سگڑ بھی بہت ہے. یس, سگڑ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا یہ آگے چلتی ہے بات, وہ کیونکہ گھر کے کام کا بڑا بھائی ہوتا ہے, ایک چھوٹا بھائی ہے جو مولوی ہے. صحیح. تو جو بڑا بھائی ہے وہ جاتا ہے اور جا کے تو کبھی کبھی دکان پہ بھی بیٹھ جاتا جب فری ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ چھوٹا بھائی آتا ہے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے, اسے مت بھیجا کریں, لوگ اس کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں, تو آئی ڈونٹ وانٹ ہم دیئر, آئی ہیٹ ہم. ماں اسے جنرلی سمجھاتی ہے. یہ کہانی آگے چل رہی ہوتی ہے. اتنی دیر میں اب وہ جو ہے نا اسے ریئلائز ہو جاتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ فٹ ان دا پزل. اوکے. سو وہ جاتا ہے ایک اپیرنٹلی خواجہ سرا کے پاس. ٹھیک ہے. صحیح. وہاں پہ جب جاتا ہے تو وہ اس کی کچھ کانورزیشن سنتا ہے جس میں وہ اپنے کسی چیلے سے بات کر رہی ہوتی ہے یا ہوتا ہے, کیونکہ اپیرنٹلی بتایا ہوا نہیں ہے, بیکاز دے آر یوزنگ دا جینڈر شی, تو میں ہوتی ہے کے ساتھ آگے کہانی کنٹینیو کروں گا. تو وہ جو ہے وہ اسے آہستہ آہستہ گائیڈنس دے رہی ہوتی ہے. اب وہ جو بندہ جو اس کا عاشق ہوتا ہے وہ بتاتا ہے اس ایفیمنٹ کڈ کو, بابر صاحب کو, کہ تم ایک کام کرو, تم سرجری کرا لو ویری اوپنلی, ویری بلیٹنٹلی اوپنلی, تم کروا لو تو تمہارے گھر والوں کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا, مجھے بھی مسئلہ نہیں ہوگا, میں تم سے شادی کر لوں گا. اچھا. اب بیسیکلی میں ذرا اس کو ذرا سم اپ کر لوں کہ دو میلز ہیں, ایک افیمنٹ ہے, ایک افیمنٹ نہیں ہے. جو افیمنٹ والا ہے اس کو یہ ایڈوائز دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی سرجری کرا لیں سو دیٹ وی کین گیٹ میریڈ. یس. اور یہ میں کلیریفائی کر لوں, آپ عورت بن جاؤ. تو ٹیکنیکلی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی قسم کی بھی کوئی سرجری کرا کے بھی عورت نہیں بن سکتے, کیونکہ دیر از نو وے دیٹ یو کین بیکم اے وومن جسٹ بائی castrating yourself. ٹھیک ہے. You are still a castrated male. You're not a woman, because woman ہونے کے لیے there are about 6,500 differences in simply your genetics جن کو change کرنا پڑے گا. So just by doing one thing it doesn't mean کہ you have become one. Exactly, because after 2000 years when archaeologists dig you up, so they'll get آپ کے جو ہپ بون ہے نا, اس کے درمیان ایک اینگل ہے, ہپ بون, پیلوک بون وغیرہ, ڈی این اے سب سے پتہ ہے, دیٹس ویری کلیئر, 90 ڈگریز اور 120, بیچ میں کوئی اور آپشن نہیں ہے. سو انفارچونیٹلی یو آر بورن ود دس. سو یہ والی چیز آتی ہے ابھی. اس کے بعد پھر آگے جس وقت وہ چلتے ہیں تو بھائی زیادہ جو مولوی بھائی ہے اس سے زیادہ غیرت آ جاتی ہے. وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے آئی ایم ناٹ فٹنگ ان دا پزل, اور ڈپریس ہو جاتا ہے بیچارہ. سو اس کو ولنس سا دکھایا ہوا ہے. یس یس. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اب جب کیونکہ کاؤنسل لے رہا ہوتا ہے اس خواجہ سرا سے, اس ٹرانس وومن سے, تو وہ جو اسے کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا بھی یہ تھا, یہ یوں تھا, اینڈ یو کین ارن منی فار دا ویری ایکسپینسو سرجری ناؤ بائی اسپینڈنگ, ان فیکٹ میں اردو میں بولتا ہوں مزہ آئے گا, یہ ایگزیکٹ یہ لائن ہے, نیٹ لگا کے. اچھا. نیٹ مینز نائٹ. ہاں ٹھیک ہے. نیٹ لگا کے ویری کلیئر. اچھا. اور وہ پھر آگے سے اسے پوچھتا ہے کہ یس پیسے پورے ہو جائیں گے. پھر وہ کچھ سینز اس طرح کے دکھاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے یہ کہ وہ سرجری کروا لیتا, اور سرجری کروانے کے بعد جس وقت وہ اپنے عاشق کے پاس جاتا تو اسے کہتا ہے کہ یہ میں نے بڑی درد میں ہوں اینڈ آل دیٹ, اینڈ میں نے تمہارے لیے کروا لیا, تمہیں نے کہا تھا سولوشن ہے, سو لیٹس گیٹ میریڈ. وہ کہتا ہے میرا نکاح ہو چکا, دفعہ ہو جائے یہاں سے. اچھا. سو یہ اینڈ میں ساب اسٹوری ہے. یس. اینڈ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ چلا جاتا ہے وہاں سے, رو دھو کے بھاگتا ہوا
وہ جو ابھی نیا ٹرانس وومن بنا ہے بابر, وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اینڈ پھر نیچے کچھ ڈسکلیمر وغیرہ لکھا آتا ہے کہ جی دس گائے کمیٹڈ سوسائڈ, دس ہیپنس ایوری سنگل ٹائم, اینڈ پھر نیچے لکھا آتا ہے بیسڈ آن سم ٹرو اسٹوری. اچھا ٹھیک ہے. سو بیسکلی یہ ایک اور پروجیکٹ ہے جہاں پہ انہوں نے اگین وہی بات کی ہے کہ ایک بایولوجیکل میل دوسرے بایولوجیکل میل میں انٹرسٹڈ ہے, اس کو ریکمینڈ کرا رہا ہے کہ تم سرجری کروا لو, اللہ تعالیٰ نے جیسا تمہیں پیدا کیا اس کو چینج کرو, چینج دا کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو بیکم سم تھنگ دیٹ یو آر ناٹ, اینڈ دین وہ اب اس کو حلال کرنے کے لیے, یعنی حلال تو ہو نہیں سکتا, دونوں مرد ہی ہیں, جو مرضی وہ اپنے آپ کو نام دے دے, جو مرضی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دے, دا فیکٹ ریمینز دیٹ از اسٹل اے بایولوجیکل میل, اینڈ دیر از اے بایولوجیکل میل ٹرائنگ ٹو گیٹ میرڈ ٹو اے بایولوجیکل میل. صرف وہ اپنے آپ کو شو کرے گا کسی طریقے سے کہ وہ عورت ہے, کیونکہ وہ ہے نہیں. اور پھر اینڈ میں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہوتی ہے, جب آپ نے کوئی پروڈکٹ بیچنا ہوتا ہے, تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ کروانی ہوتی ہے. سو یہ بہت بڑا ہوک ہے کہ جہاں پہ آپ نے اینڈ میں ہیرو کو یا ہیروئن کو مروا دو ان آرڈر ٹو سیلیبریٹ دیٹ لو اسٹوری کہ واٹ اے ٹرو لو اٹ واز, کہ وہ پیار کے ملنے یا نہ ملنے پہ خودکشی کر کے مر جاتا ہے. آپ کا بتایا ہوا جو پیٹرن ہے نا ضیاء بھائی, پہلے آپ نے بتایا تھا, وہ ایسی ہر فلم میں نظر آتا ہے کہ جس میں یہ جو ایسا بندہ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ مسکین دکھاتے ہیں. صحیح ہے نا, تو اس میں بھی میرا خیال ہے اس کو مسکین دکھایا اور اتنا زیادہ اچھا دکھاتے ہیں, اتنا اچھا دکھاتے ہیں کہ آپ کہو گے یہ انسان فرشتہ ہے. اور لٹرلی آپ جو ہے نا کوئی بھی فلم یعنی اتنا وہ ان نیچرلی یعنی وہ ہو جائے گا, یعنی کوئی عیب نہیں ہے, کوئی فالٹ نہیں ہے, سب سے اچھا, سب سے سویٹ, سب سے نائس, سب سے کائنڈ, اور بس ایک گناہ کر دیا کہ پیار ہو گیا, بس ایک گناہ یہ مجھ سے ہو گیا کہ پیار ہو گیا. یہ بڑا ایموشنل سی بڑی 1945 کی چیزیسٹ ترین اسٹوری لائن ہے جو کہ یہ آج بھی مارکیٹ کر رہے ہیں. بٹ ناؤ واٹس ہیپننگ از, دا ڈفرنس از کہ اب انہوں نے کیا کر دیا, پہلے وہ میل اور فیمیل کا تھا, اب انہوں نے, کیونکہ میں بات کر رہا ہوں بیک ان مے بی ان دا 60s, مجھے اپنے بڑوں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس زمانے میں جب پاکستانی فلمیں وغیرہ آئی تھیں نا, تو لوگ جو ہے لٹرلی کیا کرتے تھے, فلم دیکھنے کے لیے اپنے بڑوں کو کنونس کرتے تھے, کیونکہ ان کے بڑوں کو تھا کہ بھائی یہ تو ہائے سنیما جا رہی ہے, چھپ کے جاتے تھے, اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھیں وہ جو اسٹوری ہے نا وہ ایک بہت اچھی لڑکی کی ہے. اور لٹرلی ہوتا بھی یہ تھا, میں مطلب بات کر رہا ہوں 1950s and 60s کی, ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں جو فلمیں تھیں نا اس میں ہوتا بھی یہ تھا, اس زمانے کی جو ہیروئنز بھی تھیں واقعی میں اتنی نیک, اتنی مطلب وہ با کردار با اخلاق ہوتی تھیں, صرف ان سے ایک غلطی خطا ہو گئی کہ ان کو پیار ہو گیا. اور وہ لٹرلی وہ جو ہے نا وہ بیک ان دا ڈے وہ وحید مراد اور یہ سارے جو ہے نا, یہ وہ اپنی ماں کہتے تھے کہ جھک جائیے امی جان, سلام کیجیے اس کی عظمت کو, یہ فلان, مطلب اس قسم کے ڈائلاگ بولتے تھے کہ یہ اتنی نیک لڑکی, آپ کو چاہیے اس کو سلام کریں آپ, بس اس سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ اس کو مجھ سے پیار ہو گیا. اور وہ بلکہ دکھاتے تھے فلموں میں کہ وہ نمازی ہے, پراپر وہ نماز پڑھ رہی ہے, چادر کر کے کعبہ کے آگے دعا مانگ رہی ہے, مطلب اس قسم کے نا وہ چیزی قسم کے لائنز دکھاتے تھے جسٹ ٹو شو کہ اف یو آر ان اے ریلیشن شپ ود اے گائے اور ان لائک اے حرام ریلیشن شپ, اٹس اوکے as long as your intentions are nice. Yes. You know, just to kind of halalify the whole thing. That's what they would do. ابھی یہ کیا کر رہے ہیں, بالکل وہی اسکرپٹ, وہی پلاٹ, وہی ساری چیزیں اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں کہ وہ سچا پیار دکھا رہے ہیں, اور ہوگا یہ جیسے ہوتا آیا ہے, اٹس دا سیم اسٹوری ریپیٹنگ اٹ سیلف اگین. وہ کہتے ہیں نا کہ یو نو ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف, بٹ دا تھنگ از اگر آپ اپنی ہسٹری سے لیسن نہیں سیکھتے نا اینڈ یو کیپ ریپیٹنگ دا سیم مسٹیکس اوور اینڈ اوور اگین, تو پھر اٹس شیم آن یو, کیونکہ آپ اپنی ہسٹری سے سبق نہیں سیکھ رہے, آپ بار بار بے وقوف بن رہے ہیں. اور مومن جو ہے وہ ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا. I would also say کہ do not be fooled by the media tricks ضیاء بھائی. فار ایگزامپل آپ مجھے دنیا کا کوئی کرول سے کرول ترین شخص لا کے دیں, ٹھیک ہے, ہٹلر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہٹلر کو آپ روتا ہوا دکھائیں, ٹھیک ہے, اور اس کا سلو موشن ریکارڈ کریں روتا ہوا, اور پیچھے سیڈ میوزک ڈال دیں, آپ فوراً ایمپتھائز کریں گے اس کے ساتھ. دس از ہاؤ میڈیا ورکس. آپ نے کسی بندے کو دکھانا ہے, مظلوم دکھانا ہے یا صحیح دکھانا ہے کسی بھی فلم میں, کسی بھی کلپ میں, جسٹ شو اٹ لائک دیٹ. اس کو بھاگتا ہوا دکھا دو, سلو موشن کر دو, رو بھی رہا ہے اور پیچھے سیڈ میوزک لگا دو, دیٹس اٹ. اچھا بھائی میں آپ کو کیمرہ اینگل بھی بتا دیتا ہوں. کیمرہ اینگل یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا ہیرو شاٹ لینا ہے نا تو اس کے پاؤں سے شروع کریں, ٹھیک ہے, اسٹارٹ فرام دا فیٹ اینڈ ٹیک دا کیمرہ اپورڈس, اینڈ اس کو نا کہیں ویژن میں دیکھتا ہوا دکھائیں کہ یہ نظر آیا کہ بندہ بہت ویژنری ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے نا آپ نے اس کے سارے یعنی مووی کو آپ نے اس کے پرسپیکٹو سے دکھانا ہے, وچ مینس کہ دا کیمرہ از ان دا شوز آف دیٹ گائے. وہ کہتے ہیں نا کہ پٹ یور سیلف ان مائی شوز کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. سو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل یہ لوگ اب یہ جو جس طرف جا رہے ہیں وہ یہ کہ اینٹی ہیرو والا کانسیپٹ آ رہا ہے. اینٹی ہیرو میننگ کہ وہ بندہ
ہیرو ہے بھی اور نہیں بھی. جس طرح ابھی ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں پہلے نا بات کی تھی کہ جو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری ہے اس میں یہ اینٹی ہیرو بہت آ گیا کہ جہاں پہ وہ ایک لٹرلی لائک لڑکی کو ریپ کیا ہوگا, بغاوت مطلب بہت ہراس کیا ہوگا, لیکن ایونچولی لڑکی مان جاتی ہے اینڈ دے گیٹ ٹوگیدر, یو نو. سو وہ کیا ہوتا ہے, اب آپ کسی باکس میں نہیں ڈال سکتے کہ بھائی یہ اچھا تھا برا تھا کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ کو ریئلٹی دکھا رہے ہیں, لیکن ایکچولی آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ دکھا رہے ہو کہ ہیرو ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایک ہلکا سا فلاڈ نہیں ہے, ہیویلی فلاڈ ہے, ہیوی مسئلے مسائل ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہو کہ نہیں ہماری فلم کا ہیرو یہ ہے. تو اگر آپ نے اف یو پٹ دا رائٹ ساؤنڈ ٹریک, اف یو ڈو دا رائٹ کیمرا اینگلس, اف یو show the movie from the perspective of the villain himself, then at the end of the day you کہتے ہو ہاں دیکھو اس نے کیا ہے, I know اس نے کیا اور غلط کیا, لیکن I understand. And as long as you get people to say that, you know what, I know that was wrong, but I understand. Now this is exactly is empathizing. اسی کو تو empathizing کہتے ہیں. اگر آپ ایک villain کے ساتھ empathize کرو کہ ہاں یار لیکن دیکھو نا بات تو صحیح, یعنی کہ اگر اس کا مطلب ہے وہ گیم جیت گئے. By the end of the movie جب سنیما ہال سے آپ ڈرامے سے نکل کر یہ والی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہو نا تو وہ جیت گئے. اس کا مطلب ہے the producers, the directors have succeeded in brainwashing you, and you've just been, congratulations, you've just been brainwashed. You're done. جب اس کے اندر نا 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں جو میں ساتھ ڈیکوڈ کرنے کا کہہ رہا تھا نا. جینڈر رولز کو فیمنزم یا فیمنن کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا. دس از ویری الارمنگ ہیئر. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے اپنے جوتے خود ہی یوز ٹو مینڈ اٹ, تو وہ چیزیں کہاں جائیں گی؟ اور یہ بہت انٹینشنلی ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. علی بھائی کے ساتھ میں شارٹ فلمس پہ کام کرتا رہا ہوں تو کریکٹرائزیشن اینڈ آل دیٹ وی تھنک اے لاٹ اباؤٹ اٹ, کہ وی ڈونٹ, دا کریکٹر ڈز ناٹ سے اینی تھنگ اینڈ پیپل گیٹ اٹ. دس از اے ویری گڈ فلم. دیر آر many award winning films. They don't say it. They just show two mute people. Qabilim, what did he do? He never said a word. So these are very important things. تو gender roles کو جو associate کیا, this is very important. نہیں ابھی کھانے پکانا کے حوالے سے کہہ رہے ہو, جیسے اس میں کھانے پکانے, گھر سنبھالنے, یہ پوری چیز یہ لسٹ ہے نا. اس کو کہا کہ تم سگڑ بھی بہت ہو. سو اب یہ associate کر رہے ہیں feminine gender کے ساتھ. یہ اچھا, اب یہ ان کی آئرنی کی طرف میں جا رہا ہوں. نہیں تو یہ آلریڈی ایسوسیٹڈ نہیں ہے. وی نو دیٹ ویمن ڈو ورک ایٹ ہوم اینڈ مین ارن فرام آؤٹ سائڈ. یہ تو آلریڈی میرے خیال سے. لیکن وہ ایک مرد ہونے کے ساتھ ساتھ جب کمانے کے لیے جاتا ہے تو اس کا بڑا بھائی آ کے کہتا ہے نہیں تم نے ایک نہیں کرنا. اچھا, اور وہ اس پہ ایک ریزنٹمنٹ شو کرتا ہے کہ نو, وائی آر یو گوئنگ دیئر, بیکاز یو آر سپوز ٹو بی, اف یو آر effeminate you are supposed to be at your home. That's a problem then. اسی طرح اب اسی کے اوپر میں آتا ہوں کہ یہ جو سرجری کی بات ہوئی نا, اوکے لیٹ می ڈی کوڈ اٹ فار یو. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا ساتھ ساتھ, ایک سائڈ پہ یہ ٹرانسجینڈرزم جتنے بھی سپورٹرز ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ سیکس اینڈ جینڈرز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اوکے وی ایگریڈ, جسٹ فار اے سیکنڈ وی ایگریڈ, ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر غلط روح ہے. اوکے وی ایگریڈ دیٹ ٹو فار اے سیکنڈ, ٹھیک ہے. تو جب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اتنی مطلب ٹاکسک ہیں, سارا کچھ ہے, وائی گو فار دا سرجری دین؟ گو فار واٹ دین؟ نہیں وائی گو فار دا سرجری اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز آپ کو اس طرح کیوں بننا ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ باڈی دین اف دیٹس اے پرابلم فار یو؟ کیونکہ آپ تو فٹ ہی نہیں نا ہو رہے, آپ پزل میں فٹ ہونے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ناٹ میڈ فار دس. سو اگین این آئرنی ہیئر کہ اف سیکس اینڈ جینڈر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس, اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, اور ادھر یہ پیٹریارکی کو بھی بہت پیٹتے ہیں ایک سائڈ پہ, فیمنزم کو بھی بہت پروموٹ کرتے ہیں, تو پھر وائی فٹ ان ٹو ون کروسیبل نا, وائی ڈو دیٹ؟ تو اسٹے دا وے یو آر. میرے خیال سے وہ فٹ ان ہونے کی کوشش نہیں کرتے. ہینس دا ریزن وائی دے ہیو کم اپ وتھ سو مینی ٹرمینالوجیز. ہمارے پاس تو میل اینڈ فیمیل تھا نا, ناؤ دے ہیو سو مینی ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز آف دیئر اون. اچھا ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں, وہ جو اصل میں جو کنٹینشن ان کا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں دیکھیں ہماری, وہ کہتے ہیں نا جسم اور روح میں کانفلکٹ آ گیا. اب میں چاہ رہا ہوں میرا جسم میرے روح کے ساتھ الائن ہو جائے, رائٹ, کہ میرا جسم جو ہے اگر میل ہے لیکن میری روح فیمنن ہے. حالانکہ یہ بوگس بات ہے, اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ روح از اے کانسیپٹ جو کہ ایک میٹا فزکس کی بات ہے اور وہ ہمارا ریلیجن کور کرتا ہے. اچھا تو پہلی بات ہے آپ ایک میٹا فزیکل چیز کو کیسے لے کے آ رہے ہیں ایک سائنٹیفک ڈسکشن میں, بٹ اینی وے لیٹس ٹیک اٹ. تو کہتے ہیں ہمارا جو جسم ہے وہ روح کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, اس لیے ہم لوگ
اپنے روح کے ساتھ جسم کو میچ کروانے کی کوشش کرنے میں اپنا ایک آرگن ریموو کروا رہے ہیں یا کیسٹریٹ ہو رہے ہیں جو بھی ہے. فرسٹ آف آل دیٹس ناٹ ہاؤ بایولوجی ورکس. فرسٹ آف آل ٹھیک ہے, آپ ایک کیا باڈی آرگن جینیٹیلیا ریموو کرانے سے آپ عورت بن جائیں گے؟ تو یہ اچھا. اور دوسری بات یہ, میں نے اس کے اوپر کچھ ٹیڈ ٹاکس بھی دیکھی جہاں پہ ایون دیر واز اوپنلی ایک لیسبین خاتون تھیں جو کہ لوگوں کو یہ پریچ کر رہی تھیں کہ اسٹاپ سیئنگ دیٹ وی آر بورن گے اور وی آر بورن لائک دس اور بورن لائک دیٹ. اور ان کا پورا آرگومنٹ یہ تھا, کیونکہ شی واز فرام اے میڈیکل پروفیشن, تو وہ کہہ رہی تھیں میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ تو اپنا جو جینڈر ہے ہم تو فلوئڈ ہیں, ہم تو جینڈر میں بھی فلوئڈ ہیں, ہم تو اسپیکٹرم میں بھی فلوئڈ ہیں, ہم تو اپنی سیکشولیٹی میں بھی فلوئڈ ہیں, ہم تو فلانا. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک لڑکی کی جو ہے نا کاؤنسلنگ کی جب وہ تقریباً 15-16 سال اس کی عمر تھی, تو وہ میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ آئی ایم اے لیسبین. تو میں نے اس کو کاؤنسل کیا کہ یس یو گو فار اٹ, یو گو گرل, یو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اور میں نے اس کے پیرنٹس کے ساتھ فائٹ کیا, میں نے فائٹ کیا ٹو پروو ٹو دیم دیٹ شی از ان فیکٹ اے لیسبین. اور میں نے جب پورا پروو کر دیا تو وہ فائنلی اس کے پیرنٹس مان گئے, اینڈ دوز ٹو گرلز دے گاٹ ٹوگیدر, اینڈ جو بھی تھا ٹھیک ہے, میرڈ ہوئے نہیں ہوئے وہ مجھے نہیں یاد, بٹ بہرحال دے گاٹ ٹوگیدر. کہتی ناؤ فیو ایئرز لیٹر, تقریباً 4-5 سال گزرنے کے بعد, دیٹ سیم گرل کم بیک جو ہے نا کمز بیک ٹو می اینڈ سیز ایکچولی آئی ایم ہیٹروسیکشول, تو آئی ایم ناٹ انٹو گرلز اینی مور ایٹ آل, تو ناؤ آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو اے گائے. تو اس نے کہا لٹرلی, یعنی سادہ اردو میں اس نے کہا کہ میں کس منہ سے تمہارے پیرنٹس کے پاس اب جاؤں اور انہیں کہوں کہ تم ہیٹروسیکشول ہو, یا تو تم ابھی ہو یا تم نہیں ہو. تو اگر, اور کہتی ہے میں نے اس ٹائم پہ اس کے پیرنٹس کو یہ کہا تھا کہ شی از بورن دس وے, شی از بورن دس وے, شی از اے لیسبین, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ لائک دس, یہ تو اس کا تو ڈی این اے ہی ایسا ہے, یہ تو فلانی ہے ٹمکانی, وہ سارا میں نے کہہ دیا تھا. اب جب وہ ہو گئی اور پیرنٹس راضی بھی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ تو میڈیکل پروفیشنل ہیں, آپ تو صحیح کہہ رہی ہوں گی, اور وہ ایونچولی جا کے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ زندگی گزار بھی رہی ہے. 4-5 سال گزرنے کے بعد وہ بور ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اچھا نہیں اب نہیں, اب میں مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ میں ہیٹروسیکشول ہوں اور وہ ساری باتیں غلط تھی. کہتی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس منہ سے اس کے پیرنٹ کو سمجھاؤں, انہوں نے تو مجھے چھتر مارنے آ گئے. ایگزیکٹلی. میں لیٹ می سم اٹ اپ. ورلڈ اکنامک فورم کا ایک آرٹیکل ہے جولائی 23, 2019 کا. اس کی جو ہیڈنگ ہے دیٹ از جینڈر از ویئر دا فیمنسٹ اینڈ LGBTI movements meet. Here's why. By the way, it's brought to you by Executive Director ILGA World. ILGA is the same thing. Right. اچھا, اس کے اندر یہ ضیابی ایک بڑی خوبصورت سی بات, یہ نہ کوئی مولوی ہے, ILGA کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے. صحیح. یہ کہتی ہے یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں بات, یہ کہتی ہے یہاں پہ بہت آرام سے intersex persons have often been used by the LGBT community, feminist and women's movements and others to make the case that sex is not binary. World Economic Forum یہ کہہ رہا ہے کہ they use them intersex to say کہ it's not binary. So یہ پورا آرٹیکل ہے اور اس کے اندر کافی آرگومنٹس ہیں, کچھ شیڈی آرگومنٹس بھی ہیں, بٹ کچھ چیزیں بہت بلیٹنٹلی وہ دے آر اسٹیٹنگ دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. پیپل ڈونٹ فال اے پرے ٹو دس. They have declared all these things openly on internet many times. اکثر لوگوں کا ایک میں دیکھ رہا تھا امریکہ میں ایک اسکول کے اندر بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. وہاں پہ ایک مدر تھی جو کہ کیٹ کے کاسٹیوم میں اور وہاں جا کر انہوں نے بڑی دھونے دار قسم کی اسپیچ دی, اور وہ انہوں نے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ she was actually dressed exactly like a cat. She was wearing a full cat suit, everything with the tail and all that. اور وہ جا کے وہاں پہ کھڑی ہو گئی اور وہ کہتی ہیں کہ I am identifying as a cat. How many of you actually believe that? اور اس نے یہ کہا کہ بیسکلی آپ کے اسکول میں ایک ٹیچر ہے جس کا نام جو بھی تھا مسز وٹ ایور, وہ ایکچولی میل ہے, ٹھیک ہے, اس کا نام, وہ اپنا نام میل بھی یوز کرتا ہے اور فیمیل بھی یوز کرتا ہے, اس کی مرضی ہوتی ہے جب جو مرضی کر دے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ اس کو مسز XYZ جو بھی نام ہے اس سے پکاریں when he is a full grown biological male, no doubt about it, with a deep very masculine voice, ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ میرے بچوں کو اور تمام بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. اس نے کہا اگر تو آپ مانتے ہیں کہ میں بلی ہوں, ٹھیک ہے, اور کیونکہ میری یہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے نا کہ میں ایک بلی ہوں, تو آپ بچوں کو یہ پڑھائیں گے تو یا تو آپ بہت ڈس آنیسٹ ہیں فرام اے سائنٹیفک پرسپیکٹو. You guys have literally, I mean, if you cannot distinguish between a cat and a human being, then what on earth kind of biology are you teaching my kids? What on earth kind of science are you teaching my kids? You are lying to them. You're lying to them and you're telling them okay, what they see with their own eyes, what they're experiencing,
ایکسپیریمنٹل ڈیٹا, امپیریکل ایویڈنس, وہ سچ نہیں ہے, وہ غلط ہے. آپ ان کو پاگل بنا رہے ہو, آپ ان کو جھوٹ بول رہے ہو, بلیٹنٹ لائی بول رہے ہو. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں بلی نہیں ہوں, تو پھر کس کیٹیگری کے تحت وہ ٹیچر جو میل ہے وہ اپنے آپ کو فیمیل کہہ رہا ہے, کس بایولوجیکل ایویڈنس کے تحت وہ میل شخص اپنے آپ کو فیمیل کہہ رہا ہے, اور آپ بچوں کو کہہ رہے ہو, ڈانٹ رہے ہو, سمجھا رہے ہو کہ آپ اس کو عورت مانو, on what basis. اور وہ کیس جو تھا نا, آرگیومنٹ, وہ بہت امیزنگ آرگیومنٹ تھا, اینڈ آئی تھنک کہ وہ آئی تھنک آپ کی اس سے ریزونیٹ کرتا ہے نا کہ آپ کی صرف باڈی, ناٹ جسٹ جینیٹیلیا, آف کورس پوری آپ کی بایو ہے جس کے اندر آپ کے جینیٹکس, یعنی آپ کے ایک عورت میں اور ایک مرد کے فیشیل ہیئر میں کتنا فرق ہوتا ہے. بالکل, اس میں ہر چیز میں فرق ہے. میں نے کہا 6,500 ڈفرینسز ہیں, 6,500. تو پھر سرجری صرف جینیٹیلیا کی کیوں؟ ہاں, پھر تو پورا ڈی این اے چینج ہونا, 6,500 سارے چینج ہونے چاہیے, اور وہ کبھی ہو نہیں سکتا. آپ اس کا بلڈ چینج کریں, آپ اس کا ڈی این اے چینج کریں, آپ اس کی پیلوک بون توڑ دیں, آپ اس کے یعنی ہپ بون کو دیکھیں ڈیمیج کریں, آپ اس کے ایک یعنی ووکل کارڈز بدل دیں, کیا کچھ کریں گے آپ اس کے ہارمونز کو چینج کریں, ٹیسٹوسٹیرون ورسز ایسٹروجن, کی سارا کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ نے صرف اس کی روح کو چینج کر دیں, یعنی اس کی تھوڑی کاؤنسلنگ کر دیں, اس کی that's so easy. Yes, at the end of the day there is no surgery for any disorder proven scientifically and any perversion. اگر ایک بندہ جو ہے وہ وائلنٹ ہے, this is a behavior which is not required, but اگر وہ وائلنٹ ہے doesn't justify it. He has to change his ways. At the end of the day آپ اللہ کی کریشن سے آپ اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. Exactly. اللہ تعالیٰ says کہ we have created you in pair. ختم. اور دیکھیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ یا تو ہوتا ہے نا کہ چلو اگر بالکل ان کا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرتے ہوئے یہ کہہ بھی دوں کہ سرجری ہی کرا دینی چاہیے, جو بندہ بھی اس طرح فیل کر رہا ہے, اس کے ایموشنز اس طرح سے ہیں, فیلنگز ایسی ہیں, سرجری کرانی چاہیے. تو مجھے بتائیں, یا تو سرجری سے فائدہ ہوتا اور آپ ایسا ڈیٹا لے کے آتے کہ سرجری کرنے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے, لوگ بڑے امیزنگ ہو گئے, بلکہ ایکچولی جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ اس کے کانٹری ہے بہت زیادہ. اٹ از اپوزٹ ٹو دیٹ کہ دیر آر پیپل ہو آر ہیونگ وہ سیکس چینج ریگریٹ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف کہ جی ہم نے یہ کیوں کرایا, کیونکہ اگین وہ کچھ عرصے کے لیے ایک فیز تھا, وہاں سے گزرے اپنا سب کچھ کرانے کے بعد. اب یہ جس کا آپ نے ذکر کیا بابر فلم میں, سرجری کروا کے جو ہے نا خودکشی کر رہا ہے, اس سے بہتر نہیں کرواتا. ابھی وہ اس کا پوڈ کاسٹ بھی آیا نا جارڈن پیٹرسن کا, اسٹاپ دا بچرز کے نام سے. صحیح, ایک لڑکی کے ساتھ, پتہ نہیں اس کو کیا کہنا چاہیے, جس نے کیا تھا جینڈر اپنا چینج ٹرانزیشن ہوا, اور ناؤ شی اور ہی ریگریٹس اٹ, اور اس کا پورا پوڈ کاسٹ ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن جسٹ ٹیلنگ آئی تھنک اٹس اے گرل ہو ٹرانزیشن انٹو اے مین اینڈ دین وہ واپس ڈی ٹرانزیشن ہوا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ڈی ٹرانزیشنرز کے اوپر نا یہ لوگ ان کی خبریں عام نہیں کرتے, بیکاز دیر آر سو مینی پیپل آؤٹ دیئر جو کہ ڈی ٹرانزیشن کرتے ہیں, لائک, لیکن اس ٹائم پہ پتہ کیا ہوتا ہے, اٹس واٹ دے کال irreversible damage. اب ڈیمیج ہو چکا ہے, once you get castrated now you can't get it back. one way route, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں, وہ pہلے بتاتے ایسے کہ no it's totally harmless, no problem, you can't reproduce. You can't reproduce, you're gone, bro. آپ نے اور اسپیشلی وہ جو آپ کو کیمیکل کیسٹریشن کرتے ہیں لوپرون کے ذریعے, وہ جو آپ کو پیوبرٹی بلاکر کے طور پہ یوز کرتے ہیں, وہ ایون دیٹ از گوئنگ ٹو فنش یو. یعنی کہ ایک ہماری ریس کا ایک جس طرح ہم نے بات کی تھی, ایک مین مقصد یہ بھی کہ جو ہیومن ریس ہے, ایون ہر اسپیشی وہ یہ ہے کہ گرو کرے, and don't get extinct. آپ یعنی کہ ایک دو میل اینڈ فیمیل دے, اس کا ایک مقصد یہ بھی جب ان کی شادی ہوتی ہے کہ یہاں سے جنریشنز نکلیں آگے. اور پھر یہ جو کپل میرج کی بات کرتے ہیں نا اس طرح کی, کہ میرج بھی ہو جاتی ہے, تو پھر اس میں وین دے وانٹ ٹو ہیو اے بیبی ڈاؤن دا لائن سم ویئر, تو وہ ان وٹرو کرواتے ہیں, وہ کسی اور کے اسپرمز لے کے میل کے, اور پھر جیسے دو فیمیلز ہیں ان کی شادی ہوئی ہے, ان میں سے ایک میل بنا ہوا ایک فیمیل ہے. ناؤ وین دے وانٹ ٹو ہیو اے بیبی دے کانٹ, آف کورس ان نیچرل ہے, تو وہ باہر سے مدد لیتے ہیں. تو اگر آپ اتنا ہی نیچرل ہے, ہیٹروسیکشوئل سے مدد لیتے ہیں, اتنا ہی نیچرل ہے, تو پھر آپ بیبی کیوں نہیں ہو سکتا آپ کا. ایگزیکٹلی. اور کنفیوزنگ خبریں کبھی کبھار نا ایسی کنفیوزنگ خبریں لے کے آتے ہیں کہ فار ایگزامپل لکھا ہوگا کہ husband gives birth to a child. I am exactly talking about this video. تو وہ جو ہوتا ہے husband gives birth to a child, like wow, I got shocked. کہاں پہنچ گیا. وہ کیا ہوتا ہے, دونوں, it was a lesbian couple, the first one for example جو husband بنی ہوئی ہے وہ technically اپنے آپ کو identify کر رہی ہے as a male, لیکن for all practical purposes she is a female. And now اس نے وہ ٹیکے لگا لگو کے نا داڑھی شاڑھی اگائی ہے اس کی, ٹھیک ہے, ٹیسٹوسٹرون کے ٹیکے لگا کے, اور میلز والے کپڑے پہنے, اور میل والے کپڑے پہنے, بال چھوٹے کرا لیے, and you actually start believing کہ یار اچھا شاید مرد کا بچہ ہوا. کنفیوز ہو جاتے ہو آپ, یار یہ کیا ہو رہا ہے. Unbelievable.